ہاں جی بیٹو، آج ہم نے آپ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے علم بیان۔ علم بلاغت کی شاخوں میں علم معانی، علم بیان، علم بدیع۔ تو علم بیان کے تحت تشبیہ، استعارہ، کنایہ وغیرہ جو آپ کے نصاب میں، آپ کی شاعری میں، آپ کے نثر میں تو مختلف ادبی صنعتوں کا استعمال وہاں آیا ہے، تو اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اس علم بیان کی شاخ، علم بلاغت کی شاخ علم بیان کے تحت تشبیہ، استعارہ، کنایہ وغیرہ کا، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم دیکھیں تشبیہ کیا ہوتی ہے۔ دیکھیے تشبیہ آپ کے سلیبس میں ہے، آپ کی شاعری میں ہر غزل میں تقریباً تشبیہ کا استعمال ہوا ہے نا۔ تو ہم جانیں گے تشبیہ کیا ہوتی ہے۔ تشبیہ کو انگریزی میں سملی کہتے ہیں، جس کو آپ انگریزی میں سملی کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کو کسی خاص صفت کی بنا پر دوسری چیز کے مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ اگر دو چیزوں میں ایک صفت مشترک ہو تو ہم کہتے ہیں اس میں تشبیہ کا علاقہ پایا جاتا ہے۔ مثلا ہم کہیں گے رشید شیر کی طرح بہادر ہے۔ رشید اور شیر میں ایک خاص صفت مشترک ہے اور وہ ہے بہادری، اسی لیے ہم نے رشید کو شیر سے تشبیہ دی ہے۔ رشید کو ہم نے کس سے تشبیہ دی؟ رشید شیر نہیں ہے، لیکن رشید اور شیر میں ایک صفت مشترک ہے اور وہ ہے بہادری۔ رشید بھی بہادر ہے، ورنہ رشید ایک آدمی کا نام ہے، شیر جنگلی جانور، شیر جنگل کا راجا ہے۔ شیر میں بھی ایک صفت ہے اور وہ بہادر ہوتا ہے، بہادری کی بنا پر وہ جنگل کا راجا کہلاتا ہے۔ اور رشید ایک آدمی کا نام ہے، رشید میں بھی بہادری کا عنصر پایا جاتا ہے۔ ہم نے رشید اور شیر کو مماثل قرار پایا کس بنا پر؟ بہادری پہ، اس لیے ہم رشید کو شیر سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں دو چیزوں کے درمیان باہمی مشابہت کرنا تشبیہ ہے، لیکن اس تشبیہ کے چار ارکان ہیں۔ تشبیہ کے ارکان ہے مشبہ۔ اگر ہم اس جملے کو پرکھیں گے، رشید شیر کی طرح بہادر ہے، اس میں رشید جو ہے، دیکھیں جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے، یہاں کس چیز کو تشبیہ دی گئی ہے؟ رشید کو۔ کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ شیر سے۔ یہاں رشید مشبہ ہے، رشید یہاں مشبہ ہے، یعنی جس چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ کہا جاتا ہے۔ وہ کہ اس سینٹینس میں، اس جملے میں، اس فقرے میں رشید جو ہے وہ مشبہ ہے، ٹھیک ہے۔ کس سے تشبیہ دی ہے؟ شیر سے۔ یہ ہے مشبہ بھی۔ دوسرا ہے اس میں ہوتا ہے مشبہ، مشبہ بھی، وجہ شبہ اور حرف تشبیہ۔ شیر سے ہم نے تشبیہ دی ہے رشید کو، جو کہ یہاں رشید جو ہے مشبہ ہے اور شیر جو ہے یہ مشبہ بھی ہے، یہ مشبہ بھی ہے۔ کون ہے؟ بھی، شیر۔ اب ایک اور لفظ آیا ہے بہادر۔ وجہ شبہ کیا ہے؟ اس میں ہم نے رشید اور شیر کو آپس میں کس بنا پہ تشبیہ دی ہے؟ بہادری کی بنا پہ۔ وہ کہ یہاں وجہ شبہ جو ہے وہ بہادری ہے، بہادری یہاں وجہ شبہ ہے، کیونکہ رشید اور شیر دونوں، رشید شیر کی طرح بہادر ہے۔ اور یہاں لفظ آیا ہے کی طرح، ایک اور لفظ آیا ہے، دو الفاظ آئے ہیں کی طرح۔ یہ کی طرح یہ حرف تشبیہ ہے۔ کیا ہے؟ جہاں کی طرح جو ہے وہ حرف تشبیہ کے بطور استعمال ہوئے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں جیسے، مانند، کی طرح وغیرہ، یہ حروف تشبیہ ہے۔ اس طرح انگریزی میں ایز اینڈ لائک آپ استعمال کرتے ہیں۔ وہ تشبیہ جو ہے، تشبیہ ہم کسی چیز کو جب دوسرے چیز سے کوئی آپس میں مناسبت و مشابہت ہو، کوئی چیز مشترک ہو، کوئی صفت مشترک ہو، تب ہم ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اگر ہم اشعار کی بات کریں، مثلا ہم میر تقی میر کا ایک شعر لیں گے۔ میر تقی میر نے فرمایا ہے، ناز کی ان کے لب کی کیا کہیے، اور کھڑی گلاب کی سی ہے۔ یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ آپ دیکھیے ناز کی ان کے لب، محبوب کے ہونٹ، شاعر لب کہتے ہیں ہونٹ کو۔ لب کس کو کہتے ہیں؟ لب مینز ہونٹ۔ ناز کی ملائمت، نرمی، نزاکت، پنکھڑی، پھول کی پتی، پھول کی پتی، گلابی۔
کی سی کو جیسی. اب دیکھیے ناز کی ان کے لب کی کیا کہے. شاعر کہتا ہے میرے محبوب کے جو ہونٹ ہے ان کی ملائمت کو، شاعر نے محبوب کے ہونٹوں کی ملائمت اور نزاکت کو پھول کی پتی سے تشبیہ دی ہے. کس سے؟ گو کہ یہاں آپ دیکھیے مشبہ کون ہے؟ شاباش. اس شعر میں مشبہ کون ہے پھر؟ لب. یہاں لب جو ہے وہ مشبہ ہے. مشبہ بھی کون ہے؟ مشبہ بھی کون ہے؟ شاباش. پنکھڑی گلاب کی، پنکھڑی گلاب کی پتی، گلاب کی پتی یہاں کیا ہے؟ مشبہ بھی. مشبہ ہے محبوب کے ہونٹ. اور شاباش پھر کیا ہوتا ہے؟ وجہ شبہ. وجہ شبہ یعنی ہے نا ناز کی، یہاں ناز کی بنا پر، ملائمت کی بنا پر، نزاکت، ملائمت، یہ وجہ شبہ ہے یہاں. اسی بنا پر شاعر نے محبوب کے ہونٹوں اور پھول کی پتیوں کو آپس میں کیا دیا ہے؟ تشبیہ آپس میں ملایا ہے کہ ان میں ایک چیز مشترک ہے اور وہ ہے نزاکت، ناز کی. اور حرف تشبیہ کون استعمال ہوا اس میں؟ حرف، ویری گڈ، اس میں کی سی استعمال ہوا ہے بطور حرف تشبیہ کے. اب آپ کو سمجھ آیا تشبیہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کو دوسری چیز سے ہم تشبیہ دیتے ہیں کسی خاص صفت کی بنا پر. جیسے چاند سا چہرہ، ہاں، پھول جیسا مکڑا، سرو جیسا قد ہے نا، پتھر جیسا سخت، موتی جیسے دانت. آپ کی یہ تشبیہ کی مدعا کیا ہوتا ہے؟ تشبیہ کا مقصد ہوتا ہے کہ معنی واضح کرنا. تشبیہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تشبیہ کا استعمال اس لیے ہوتا ہے تاکہ معنی پوری طرح واضح ہو جائے. اسے جو آپ 2 یا 4 فکروں میں بات کہیں وہ آپ تشبیہ کے ذریعے ایک جملے میں ادا کرتے ہیں وہ سارا معنی. آیا ہوا تشبیہ کے مراد کیا ہے؟ اب ہم دوسری سمت جو ہے علم بیان میں وہ ہے استعارہ، جس سے آپ کو سابقہ پڑتا ہے اس حساب میں، جسے انگریزی میں میٹافر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میٹافر. یہ کیا ہوتا ہے؟ استعارہ ایک ادبی صنعت ہے جس میں کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے استعمال کیا جاتا ہے بغیر کسی حرف تشبیہ کی. یعنی استعارے میں جس طرح تشبیہ میں کسی چیز کو، جس طرح تشبیہ میں ایک چیز کو دوسری چیز سے مماثل قرار دیا جاتا ہے کسی صفت کی بنا پر. یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان صرف کیا ہوتا ہے؟ تشبیہ کا علاقہ پایا جاتا ہے. استعارے میں کسی چیز کو دوسری چیز کی طرح بیان کرنے کے بجائے خوب وہی چیز قرار دیا جاتا ہے. یہاں اس صفت کی بنا پر بالکل ایک چیز کو دوسرا چیز قرار دیا جاتا ہے، بلکہ کی طرح نہیں کہا جاتا ہے. جیسے یا کی، کا، سا وغیرہ ان الفاظ کا حروف تشبیہ کا استعمال نہیں ہوتا ہے. یہاں ہو بہو ایک چیز کو دوسری چیز قرار دیا جاتا ہے کسی صفت کی بنا پر. مثلا وہاں ہم نے کہا تھا تشبیہ میں رشید شیر کی طرح بہادر ہے، ہم نے بہادری میں رشید اور شیر کو آپس میں مشابہت دی تھی. یہاں بالکل ہم ڈائریکٹ براہ راست کہتے ہیں رشید شیر ہے. رشید کیوں شیر ہے؟ معنی کھنگالنے کی ضرورت ہے. یہاں بالکل ہم نے رشید کو کیا قرار دیا ہے؟ شیر. شیر. وہ لڑکی چاند ہے. اگر ہم کہتے اگر تشبیہ کا استعمال ہوتا تو کہتے وہ لڑکی چاند کی طرح خوبصورت ہے. اگر تشبیہ وہ لڑکی، ہم نے لڑکی اور چاند کو آپس میں کس طرح؟ خوبصورتی کی بنا پر. اگر تشبیہ ہوتا تو لڑکی اور چاند کو خوبصورتی کی بنا پر ہم نے تشبیہ دی تھی، ہے نا. ترا یہاں حروف تشبیہ ہے، خوبصورتی ہے کیا؟ وجہ شبہ، اور لڑکی ہے مشبہ، چاند ہے مشبہ بھی، ہے نا. اگر وہ ہم کہتے ہیں وہ لڑکی چاند ہے، ہم ڈائریکٹ کہتے ہیں، یعنی وہ خوبصورتی میں اتنی آگے ہے ہم ڈائریکٹ براہ راست لڑکی کو چاند قرار دیتے ہیں. یہ ہے استعارے اور تشبیہ میں فرق. رشید شیر ہے، ڈائریکٹ ہم کہتے ہیں رشید کیا ہے؟ شیر. شیر ہے. اب دیکھیں اشعار میں بھی استعمال ہوتا ہے. مثلا آپ نے اپنے 9th کلاس سے پڑھا ہوگا فراق گورکھپوری کی غزل میں پہلا شعر جو ہے اس کی، ہاں ویری گڈ، رکی سی شب مرگ، شب مرگ ختم پر آئی، وہ پھٹی وہ نئی زندگی نظر آئی. شاباش. یہ فراق ہندوستان کے مشہور شاعر فراق گورکھپوری کا کلام ہے. ہندوستان میں اس کو ایک فراق گورکھپوری کو ہندوستان کا سب سے بڑا ادبی ایوارڈ ملا ہے. اس کا نام کیا ہے؟
ज्ञान पीठ, वेरी गुड। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अदबी इनाम जो है उसका नाम है ज्ञान पीठ, फिराक गुरुकुल ने हासिल किया है। उसकी गजल का पहला शेर जो है रुकी रुकी, अब देखिए मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि इस्तारा में क्या होता है। रुकी रुकी सी शबे मर्ग खत्म पर आए, शबे मर्ग, अगर आप इस, ये मुरक्कब लफ्ज है शब और मर्ग है ना सर, शबे मर्ग, अगर शब का माने लिया तो हो गया रात, मर्ग का माने है मौत, शबे मर्ग हो गया इस तरह मौत की रात, मौत की रात, मौत की रात। वो फटना, सहर होना, सुबह होना, सहर होना, नई जिंदगी। आप देख रहे हैं नई जिंदगी से मुराद क्या है। शायर क्या कहता है, रुकी रुकी सी शबे मर्ग खत्म पर आई। अगर लफ्जी माने इसका लिया जाए तो शायर कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता चलने वाली मौत की रात जो है अब वो खत्म होने को है, अब वो इख्तिताम पजीर होने वाली है। वो फटी, वो सुबह हुई, वो नई जिंदगी नजर आई। अब उस नई जिंदगी का मुझे इम्कान नजर आता है, वो नई जिंदगी मुझे दिखाई दे रही है, वो मुझे नजर आ रही है। तो इसका ऐसे जाहिरी अल्फाज में जो इसका लुग़वी माना है इन अल्फाज का, अगर उनका इतलाक किया जाए तो इसका माने वाज़ह नहीं होता है। कोई और माने लिए हुए शेर, ये शेर कोई और माने लिए हुए जो हमको खंगालना है, यही है इस्तारा। यहाँ इस शेर में शायर ने इस्तारा इस्तेमाल किया है और हमको उस इस्तारे का माने खंगालना है, तभी हमको ये शेर समझ आएगा। इसमें शायर ने क्या इस्तेमाल किया है, इस्तारा। आप देखेंगे क्या क्या है शायर इस्तेमाल, रुकी रुकी सी शबे मर्ग। दरअसल शायर यहाँ कहता है कि जो यहाँ साम्राज्य हुकूमत, जो ब्रिटिश रूल, यहाँ अंग्रेज जो यहाँ हुकूमत कर रहे थे, शायर ने एक इंडिया दिया है शेर में। शायर ने इस्तारे से काम लिया और लोगों तक माने वाजे करने की कोशिश की है। कहता है कि रुकी रुकी सी शबे मर्ग, मौत की आहिस्ता आहिस्ता चलने वाली रात, यानी गुलामी की जिंदगी, बरतानवी साम्राज्य का दौरे हुकूमत अब वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने को है। अब ये मुल्क के बाशियों, मुल्क के बाशिंदों, कौम के बाशिंदों को क्या कहता है, अब कहता है उनको नसीहत करा, वो फटी, वो सुबह हुई, वो नई जिंदगी नजर आई। यानी अब वो होगी नई जिंदगी, आजादी की सुबह का आगाज होने वाला है। अब थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लो और आप एक नई सुबह देख लोगे। वो सुबह होगी किसकी, आजादी की सुबह। वो कि शायर गुलामी की जिंदगी को मौत की रात करार देता है। शायर यहाँ शबे मर्ग यानी मौत की रात को किससे ताबीर करता है, गुलामी की जिंदगी से। आप जो जिंदगी जी रहे हैं ये जिंदगी नहीं है, ये मौत के बराबर है, ये मौत की रात है जो आहिस्ता आहिस्ता आपको कुचल देती है, आहिस्ता आहिस्ता आप सबको अपनी लपेट मिलेगी। इस तरह आप शायर नसीहत करता है कि बर्दाश्त कर लो, वो मौत की रात खत्म होने को है, सुबह नमूदार आने वाली है और आजादी की सुबह जल्द नमूदार होगी, आजादी की जल्द सुबह होगी और आप आजादी की बहार देखोगे। यहाँ शायर ने किसका इस्तेमाल किया है, किस आदमी शब्द का, इस्तारा। वो कि नई जिंदगी की मुराद शायर से आजादी की जिंदगी से, वो सुबह होना है आजादी की सुबह। आप समझ आया। इस्तारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए होते हैं किसी अदीब या किसी शायर ने, उनके लुग़वी माने का इतलाक उसमें नहीं होता है, कोई और माने पहनाए हुए होता है वो लफ्ज और वो खंगालने की जरूरत होती है, तभी वो शायर या तभी वो फिक्रा समझ में आता है। इसी का नाम क्या है, इस्तारा। समझ आया? यस सर।